نیک موت اور حسن خاتمہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ واضح علامات بیان فرما دی ہیں جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جس بندے میں ان میں سے کوئی بھی ایک علامات ظاہر ہو جائے تو یہ حسن خاتمہ کی خوشخبری ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا۔ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے کہ ایک مریض بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو موت آ گئی تو اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ اکبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن یا رات کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 4، میدان کارزار میں شہادت پانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ نمبر 5، زچگی کی وجہ سے وفات پانے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادہ بن صامت کے عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون کون ہیں؟ تو حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں مصیبت پر صبر کرنے اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم لوگ ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، اور طاعون کی موت شہادت ہے، اور ڈوبنا یعنی پانی میں ڈوبنے سے موت کا واقع ہونا بھی شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری شہادت ہے، اور ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی کو اس کی وہ اولاد جس کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کی وجہ سے وہ مر گئی اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ لی جاتی ہے، اور جلنا یعنی جلنے کی وجہ سے موت ہونا، اور سل یعنی سل کی بیماری کی وجہ سے موت ہونا شہادت ہے۔ سل کو آج کل ٹی بی بیماری سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 6، مدینہ منورہ میں وفات پانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا خاتمہ مدینہ طیبہ میں ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ نمبر 7، سمندر میں اٹھنے والے طوفان کے خوف سے مرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرانے سے مرنے والے اور ڈوب کر مرنے والے کے لیے شہادت جتنا اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمندری لہروں کی وجہ سے جسے قے آ جائے اور اس سبب سے مر جائے تو وہ شہید کے اجر کو پہنچ جاتا ہے، اور ڈوب کر وفات پانے والا 2 شہیدوں جتنا اجر لے جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت آ گیا پوچھتے ہیں، دیکھو صبح ہو گئی یا نہیں؟ بتایا گیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، جب صبح ہوگی تو دعا کی، میں ایسی رات سے پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح آگ میں لے جائے۔
کہتے ہیں موت کو مرحبا مرحبا، موت کو خوش آمدید۔ یہ موت بھی ایسا ملاقاتی ہے جو طویل عرصے بعد آیا ہے۔ اے موت، تو میرے محبوب کی مانند ہے، فاقہ کشی کی حالت میں تو ملنے آئی ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں، آج میری امیدہ کا محور تو ہی ہے۔ الہی، تو جانتا ہے کہ میں دنیا سے محبت اور یہاں رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ پاشی کروں یا زراعت، میں تو یہاں اس لیے رہنا پسند کرتا تھا کہ تپتی دوپہروں میں روزہ رکھوں، رات کے لمحوں میں رب سے ملاقات کروں اور حلقات ذکر میں علماء کے سامنے زانوِ تلمس کروں۔ حضرت معاذ کے بھی کیا کہنے، جیتے ہیں تو اس عظیم مقصد کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کی محبت اور شوق کی ملاقات سینے میں لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے اور ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔